بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا اسپیشل کے ساتھ میں ہوں عمیر بشیر، اور آج کے دنیا اسپیشل میں ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ افغانستان کی صورتحال پر ناظرین بات کرنا انتہائی اہم ہے، اور انتہائی اہم یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور 2650 کلومیٹر کی طویل جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے، اور وزیراعظم عمران خان حکومت پاکستان ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ افغانستان میں امن ہی پاکستان میں امن کی ضمانت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا ایک بیان میں یہاں پر ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آج سپر پاور اس لیے ہے کہ اس کے ہمسایہ ممالک میں امن ہے، اور پاکستان کے ایک جانب بھارت ہے جو کہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں رچاتا ہے، جبکہ ایک جانب افغانستان ہے جہاں پر اس وقت بے یقینی کی سی صورتحال ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں افغانستان میں جو صورتحال ہوئی، آج چوتھا دن ہے جہاں پر طالبان نے اقتدار سنبھالا، کنٹرول سنبھالا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اب یہاں پر پاکستان کا کیا کردار ہے، پاکستان کو کیا کرنا ہے، اور اس خطے پر کیا اثرات ہیں، پوری دنیا پر کیا اثرات ہیں، لیکن پاکستان پر اس کے کیا اثرات بنیں گے، اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ حکومت کون بنائے گا، کیسی حکومت ہوگی افغانستان میں، ان تمام سوالات کا جواب تلاش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر رستم شاہ محمد صاحب، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ حبیب اکرم صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، حبیب صاحب ویلکم۔ اور اسماعیل صاحب ماہر افغان امور اور سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھیں گے۔ سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بڑا کینلی آپ آبزرو کرتے ہیں جو افغانستان کے معاملات ہیں، ایکسپیکٹ نہیں کیا گیا تھا کہ اتنی جلدی جو ساری صورتحال ہے وہ بدل جائے گی۔ جی یہ تو واضح ہے، جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ نے خود اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ہماری سوچ سے بہت پہلے افغانستان گر گیا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں، کہ ایک تو ان کو ہمیشہ سے یہ تھا کہ افغانستان تو گر جائے گا، ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے، یا جس کو فوج کو انہوں نے تیار کیا ہے، وہ کچھ عرصہ سنبھالے گی اور اخوان طالبان کو، جن کو ہم طالبان کہہ رہے ہیں، ان کو روک لے گی۔ ایشو یہ نہیں، ایشو ان کا یہ خیال یہ تھا، جو میرا اپنا ذہن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جب اخوان نیشنل آرمی اور اخوان طالبان آپس میں لڑ پڑے تو خون خرابہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے اثرات ڈیفینیٹلی پاکستان پر بھی پڑیں گے، بالکل، اور اس خطے پر بھی پڑیں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ یہ خطہ، افغانستان پاکستان دو ملک تو ہیں، لیکن اگر آپ جغرافیائی حیثیت میں دیکھیں تو وہ آپ کو ایک خطہ ہے، یہ بنتا، بالکل، اور یہ خطہ ہے بڑا اسٹریٹجیکلی لنکڈ ہے خطہ۔ یہ ایک طرف سے آپ دیکھتے ہیں سیٹلڈ ایشین ریپبلکس ہیں، یورپ کا کچھ حصہ ہے جس کو یوریشین لینڈ ماس کہا جاتا ہے، دوسری طرف یہ بحر ہند پہ آ کے گوادر پہ آ کے ٹکتا ہے۔ تو جو بھی اس خطے کو کنٹرول کرے، یا جو بھی اس کو کسی اور کو کنٹرول نہ کرنے دے، تو یہ دونوں کو ملنے سے روک دے گا۔ دونوں سے ملنے سے کیا ہوگا؟ بحر ہند تقریباً 70% تجارت دنیا کی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ جب آپ سیٹلڈ ایشین ریپبلکس کی بات کرتے ہیں اور ناردرن ایریاز کی بات سے آگے بات کرتے ہیں، تو جو ریسورسز ہیں جو ابھی تک انٹیپڈ ہیں، اور کیسپین سی کی ریسورسز جس کے معاہدہ ایک ہو چکا ہے، روس نے کچھ قربانی دے کے معاہدہ کر لیا ہوا ہے، جب وہ نکلیں گی تو آپ اس سارے رستوں کو کھل جائیں گے۔ یہ ون بیلٹ ون روڈ آلریڈی ان پلیس ہے، چل رہے ہیں۔ تو یہ خطہ جو ویسٹرن ورلڈ کا جو ایک سو کالڈ وے آف لائف تھا، کہ دنیا کو ڈومینیٹ کر رہے تھے تھرو دیئر پاور اینڈ تھرو دیئر منی، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایسٹ ٹو ایسٹ یہ ریجن بائی اٹ سیلف ڈیولپ کرنا شروع کرے گا، اور جو بڑے کہہ گئے ہیں کہ 21st سینچری بلانگس ٹو ایشیا، وہ خواب سے تعمیر ہوتا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز سے اوائڈ کرنے کے لیے خیال تھا یہ ہوگا، لیکن ہو گیا جلدی۔ اب اس سے بھی حیران کن چیز یہ ہوئی ہے کہ کوئی طالبان کو ریزسٹنس نہیں ملا، اور اس سے بڑھ کر بھی یہ ہوئی ہے کہ ایک دن طالبان نے قبضہ کیا، جب پہنچے وہاں پہ ان کے ہتھیار ڈالنے پڑے ان کو جو ان کے مخالف تھے۔ اگلے دن افغانستان کی جو لائف ایز یوزول کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ اب رات کی جو لیٹسٹ خبریں ہیں، ان کے جو انس حقانی صاحب ہیں، جو پولیٹیکل ونگ کے ہیڈ ہیں، جی انس حقانی، یہ بھی حیران کن چیز ہے کہ انہوں نے سارا اپنا ایک باقاعدہ حکومت کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، آلریڈی آن گراؤنڈ ہے اور ان پلیس ہے۔ وہ بھی جو اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں، جن کو انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اشرف غنی صاحب سے پہلے ہی توڑ لیا ہوا تھا، عبداللہ صاحب ہیں، کرزئی صاحب ہیں، فضلی صاحب ہیں، ان سب سے وہ مل رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ تو ہو گیا، ان ایکسپیکٹڈ لوگوں کے نظروں میں ہو گیا، ہونا تھا، اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں تھا، امریکنوں کو بھی شک نہیں تھا، جلدی ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، جب آگے بات چلیں گے تو یہ زیادہ ہمارے لیے کرٹیکل ہے
کیا یہ نئی سیٹ اپ جو ہے افغانستان کو سنبھال پائے گی؟ ایک یونیفائڈ افغانستان ابھرے گا اس نقشے پر؟ کیا وہ پرامن ہوگا؟ کیا وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا؟ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے کرٹیکل ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال دنیا کے لیے بھی کرٹیکل ہیں۔ ٹھیک ہے، رستم شاہ صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، اور جیسا کہ اثرات کی بات ہو رہی ہے، خطے پر بھی اثرات ہوں گے۔ پاکستان جو ہے وہ ہماری ایک طویل سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اب ہمیں ایسے میں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ہم جس طریقے سے ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، کیا درست سمت میں ہم آگے جا رہے ہیں، اور مزید ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کا جو کمزور رسپانس تھا وہ تو اس دن آپ نے دیکھ لیا کہ فیصلہ ہوا کہ انتظار کیا جائے اور باقی دنیا کی طرف دیکھا جائے، اور اس کے بعد فیصلے کریں گے کہ ریکگنائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑا کمزور اور بڑا ٹیمڈ اور بڑا ڈیفینسو رسپانس ہے ایک ایسے ملک کے لیے جس کی اتنی لمبی سرحد ہے، اور جس کی اتنی انوالومنٹ ہے، اور جس کے ملٹی فیسیٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن ہیں، اور جن کی گہری نظر ہونی چاہیے، اور جن کو سمجھنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اور اس کانفلکٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں۔ دیکھیے، طالبان نے سارے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا ہے، کابل بغیر کسی لڑائی کی فتح ہو گیا ہے، باقی صوبے جتنے ہیں وہاں پر بھی لڑائی نہیں ہوئی، لوگوں نے خود سرنڈر کیا ہے۔ افغان نیشنل آرمی جو تھی، ان کا کوئی جذبہ نہیں تھا یہ جنگ لڑنے کے لیے، ان کا کوئی جذبہ نہیں تھا اشرف غنی کی حکومت کو بچانے کے لیے، ان کا کوئی جذبہ نہیں تھا امریکن تسلط کردہ نظام کو بچانے کے لیے۔ تو جب وقت آیا تو وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد یہاں کہا جا رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین آئیں گے، کوئی مہاجر نہیں آ رہے، کہا جا رہا تھا کہ خانہ جنگی ہو جائے گی، خانہ جنگی نہیں ہوئی۔ اب سارے افغانستان پہ ان کا کنٹرول ہے، آپ کے پاس اور آپشن کیا ہے بغیر ریکگنیشن کے؟ کون طالبان کی حکومت کے خلاف لڑے گا؟ ان کے تو سب سے اب تعلقات ہیں، ان کی رائیول سے بھی ان کے تعلقات ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو بدترین رائیول تھا اسماعیل خان، ان کو بھی گرفتار کیا، پھر ان کو رہا کیا، پھر اپنا ایلچی بنا کے کابل بھیجا۔ انہوں نے تو کرزئی صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے تو اوروں سے بھی ملاقات کی، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم انکلوزیو حکومت بنائیں گے، سب لوگوں کو معافی دیں گے، افغانستان کی سرزمین کو کسی اور حکومت کے خلاف، ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس کے بعد کوئی آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے کہ آپ ریکگنیشن میں دھول کر رہے ہیں اور مزید شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں طالبان کے ذہن میں کہ پاکستان شاید امریکہ کی طرف دیکھے گا، اس کے بعد ہمیں ریکگنائز کرے گا۔ تو یہ بڑا انیڈیکویٹ اور کمزور رسپانس ہے۔ دیکھیے، اگر ہماری ویسٹرن بارڈر سیف ہو جاتی ہے اور اسٹیبلائز ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، بلکہ پاکستان کو آپ ایک طرف رکھیں، ساری ریجن کو فائدہ ہوگا۔ افغانستان کے اسٹیبلائزیشن سے تو کنیکٹیوٹی کا جو پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ چائنا کا، وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے گا۔ سینٹرل ایشیا کے ان کو ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ جو داعش وغیرہ اگر ختم ہو جائیں گے تو ایران، چین اور روس کے لیے جو خطرہ بنا ہوا ہے وہ خطرہ ٹل جائے گا۔ کنیکٹیوٹی کے بعد تو آپ دیکھیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کر سکیں گے، ترکمانستان سے گیس پائپ لائن آئے گی، تاجکستان سے بجلی آئے گی، تو اس میں تو کسی کا نقصان ہے ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کلیئرٹی آنی چاہیے، کچھ کنسسٹنسی ہونی چاہیے، رستم صاحب، کچھ آپ آگے کی کس طرف قسم کی دیکھنا کلیئرٹی چاہیے۔ چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہمیں فوری طور پر اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اگر یورپ، امریکہ، جو دیگر ممالک ہیں وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، فوری طور پر قبول نہیں کرتے، اور پاکستان کر لیتا ہے، تو کیا ہم ان کے ساتھ چل پائیں گے؟ کیونکہ جرمنی نے ابھی اطلاعات بھی جو آئی ہیں، خبریں بھی آئی ہیں کہ جرمنی نے امداد روک دی ہے، کینیڈا نے انکار کر دیا ہے قبول کرنے سے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 نہیں، دیکھیے، ہم ریکگنائز کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب وہ امن ڈیلیور کریں گے، ملک یونائٹڈ ہوگا، افغانستان میں امن آئے گا، تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سب لوگ ان کو ریکگنائز کریں گے۔ کیونکہ ریکگنیشن نہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ریکگنائز نہ کریں؟
طالبان کا قبضہ ہے، ان کا کنٹرول ہے، وہ تو افغانستان کے باشندے ہیں، پہلی بھی انہوں نے حکومت کی ہے، اب انہوں نے واضح اعلانات کیے ہیں کہ ہیومن رائٹس پہ انہوں نے واضح اعلانات کیے ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں واضح اعلانات کیے ہیں کہ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گی اور ملازمت بھی کر سکیں گی، اقلیتوں کے تحفظ کا بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کچھ دن دے دیں، ابھی تو ان کے 3 دن ہو گئے ہیں، ان کو کچھ وقت دے دیں، آپ 15 دن 20 دن انتظار کریں، خط و خال واضح ہو جائیں گے، نئی حکومت بن جائے گی، وہ کتنی انکلوزیو ہوگی وہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کو تسلیم کر لیں گے، ہمیں تو حکومت کو دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ کس پارٹی کی حکومت ہے، ٹھیک، ایسی تو ساری دنیا میں انقلاب آتے رہتے ہیں اور ہر دوسرے دن ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن افغانستان کے بارے میں یہ رائے کیوں قائم کی جاتی ہے کہ ابھی دیکھنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے؟ 15-20 دن بالکل بے شک آپ دیکھ لیں، 1 مہینہ دیکھ لیں، اس کے بعد جب وہاں پہ امن قائم ہوگا، ایک انکلوزیو حکومت قائم ہوگی اور جو اعلانات کیے ہیں ان پر عمل درآمد شروع ہوگا، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں ریکگنائز نہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، اس پر آپ کی ٹیک لینا چاہوں گا، پاکستان ابھی کہہ رہے جی 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 جناب صاحب۔ دیکھیے مصطفیٰ صاحب کی بات صحیح ہے، لیکن ایشو ایک ہے، ابھی تک افغانستان میں اس وقت حکومت ہے نہیں ہے، کوئی حکومت ہو تو پاکستان ریکگنائز کرے گا، پاکستان کے پاس صحیح کہہ رہے ہیں آپشن کوئی نہیں ہے، چین ریکگنائز کرے گا، رشیا ریکگنائز کرے گا، ایران ریکگنائز کرے گا، سنٹیشن ریپبلکس ریکگنائز کریں گی، پاکستان کو اب صحیح ہے، لیکن ایک سیٹ اپ کچھ سامنے آ جائے، ایک عبوری ہی ہو چاہے کوئی ہو، تو اس کے بعد تو پاکستان شاید ریکگنائز کر ٹھیک، تو حبیب صحیح جا رہا ہے پاکستان؟ دیکھیے میری رائے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے، یہ بات ٹھیک ہے اصولی طور پہ کہ وہاں پر جب ایک سٹیبل حکومت ہوگی تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے، لیکن ہمارا ماضی میں تجربہ رہا ہے، 90s میں بھی وہاں پہ ایک حکومت آئی تھی جسے ہم تسلیم کر چکے تھے، اور اس حکومت کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا میں بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بات یہ ہے کہ اب کیا وہ حکومت جو نئی بنے گی وہ پچھلی حکومت سے ڈیفرنٹ ہوگی جو 90s میں بنی تھی؟ کیا عورتوں کے حقوق، کیا وہاں پہ اقلیتوں کے حقوق، بنیادی انسانی حقوق کا تصور وہی ہوگا یا اس سے ملتا جلتا ہوگا جو ہمارا ہے یا دنیا کے دیگر ملکوں کا ہے؟ تو یہ ہمیں ان فنڈامنٹل پیمانوں پہ پہلے تو طالبان کے رویے کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے لمبی سرحد ہے، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو چین کی اگرچہ چھوٹی سرحد ہے، اس کے ساتھ تقریباً 72 کلومیٹر کی، وہ بہت افیکٹو اور امپورٹنٹ ملک ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد تاجکستان کی سرحد ہے، اس کے بعد ازبکستان کی، ترکمانستان کی، ایران کی سرحد ہے، اور ایران، تاجکستان اور پاکستان کی سرحدیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان 6 ملک جو ہیں جس کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ افغانستان میں یہ ہوگا تو ہم اس حکومت کو تسلیم کریں گے، کیونکہ ماضی میں سرحدیں تو ایسی ہی تھیں، ماضی میں پاکستان نے یہ تنہا فیصلہ کیا تھا کہ ہم انہیں تسلیم کریں گے، اور پھر ان کی ساری اٹراسٹیز کی ذمہ داری بھی ہم پر آ گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے، ہمارا سٹیٹ سٹرکچر اس کو اس طرح رسپونڈ کر رہا ہے کہ گزشتہ اتوار کے دن جب وہاں پر افغانستان پہ ٹیک اوور ہو رہا تھا طالبان کا، ہمارا وزیر خارجہ ملتان میں بیٹھ کے محرم کے مسائل کا اور وہاں پہ سیکیورٹی کا جائزہ لے رہا تھا، اور وہیں پہ جب کسی صحافی نے سوال کیا تو جناب نے افغانستان پر گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد ایک براڈ سی گفتگو فرما دینا کہ جناب وہاں پہ حکومت کو ایسا ہونا چاہیے، وسیع البنیاد ہونی چاہیے، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، یہ تو افریقہ کا بھی کسی ملک سے پوچھیں کہ جناب آپ افغانستان میں کیا چاہتے ہیں، وہ یہی کہے گا۔ بات یہ ہے کہ وہ 6 ملک جن کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ جڑی ہیں، ان کو کسی ایک نقطے پر لانے کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ہم حکومت کی جو بھی تعریف طالبان کریں یہ ان کا حق ہے، لیکن ہم ایک ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں سوورنٹی ایسا نہیں ہے کہ وہ قابل تقسیم نہیں رہی، اب وہ ڈویزیبل ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنی اقتدار اعلیٰ کا کچھ حصہ دنیا کو دینا پڑتا ہے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، تو لہٰذا ہم جب 6 ملک مل کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں اور طالبان سے بات کریں کہ ہم آپ کی حکومت کو ان پیمانوں پہ جانچیں گے اور پھر اس کا وسیع البنیاد ہونا۔ اب دیکھیے ایک جو طالبان ہے اور تاجک ہے، اس کو آپ شامل کر کے اپنی حکومت میں کہیں کہ ہم نے تاجکوں کو بھی شامل کر لیا، ایک شخص جو طالبان ہے، طالبان کا نقطہ نظر رکھتا ہے اور وہ ازبک ہے تو اس کو بھی شامل کر لیں، تو آپ کہیں کہ ہم نے ازبکوں کو بھی شامل کر لیا، تو یہ بنیادی طور پر جوہری اعتبار سے غلط بات ہوگی۔ ایسی حکومت کو قبول کرنا دنیا کے لیے مشکل ہوگا۔ وہاں پر تاجک کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبداللہ سے بات کریں گے،
آپ دوستم سے بات کریں گے, آپ اسماعیل خان سے بات کریں گے. جب آپ ان سارے گروہوں سے بات کریں گے, آپ احمد ولی مسعود سے جو اس کا احمد شاہ مسعود کا صاحبزادہ, اس سے بات کریں گے. جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے, ہمارے نزدیک تاجک کا مطلب ہوگا یہ, ہمارے نزدیک ازبک کا مطلب ہوگا یہ. ایسا نہیں ہے کہ جناب دس سائیڈ آف طالبان اینڈ ادر سائیڈ آف طالبان دونوں مل کے اکٹھے کہیں کہ جناب ہم دیکھیں جی ہم نے حکومت کو وسیع البنیاد کر لیا. ایسا نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں رستم شاہ صاحب کی بات کو میں اس حوالے سے ضرور ریکنسائل میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ ہمیں آگے بڑھ کے انیشیٹو لے کے اس حکومت کے خد و خال درست کرنے میں مدد اور اپنا تجربہ استعمال کرنا. ٹھیک ہے, اور ہمیں اتنی سپورٹ کیا ہوگی اگر آپ بات کریں کہ باقی ممالک کو ساتھ. دیکھیں, جب ہم ایک لاجیکل بات کریں گے, جب ہمارے پاس ایک پالیسی ہوگی جو دنیا میں پہلے سے ڈیفرنٹ ہوگی, جس طرح آج ہم طالبان کو کہہ رہے ہیں نا, اور دنیا طالبان کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ڈیفرنٹ ہیں, لیکن دنیا کہہ رہی ہے نہیں آپ ڈیفرنٹ نہیں ہیں. آپ کے سابقہ اعمال یہ ہیں, آئندہ بھی آپ کے اعمال اس بات کو ڈٹرمن کریں گے آپ تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں. بالکل اسی طرح پاکستان ہے. بالکل پاکستان کی بھی ایک بری ہسٹری ہے طالبان کے ساتھ. ہمیں اس ہسٹری کو, اپنے امیج کو انڈو کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے ایک وسیع البنیاد حکومت کے خد و خال طے کرنے میں جب کردار ادا کریں گے تو دنیا پھر یہ کہے گی ہاں پاکستان بھی ایک مختلف ملک ہے. ادروائز پھر دنیا ہمیں خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طالبان کے ساتھ کپل کرنا شروع کر دے. ہماری وزارت خارجہ کو, ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو, سب کو سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ ان کے نزدیک افغانستان کیا ہے اور افغانستان کی پالیسی کیا ہے, اور پھر ہمیں بھی بتائیں. کنڈیاں بند کر کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر لینا, اس طرح پالیسی نہیں بنتی, اس طرح سازش ہوتی ہے. حکمت عملی چھپائی جا سکتی ہے, پالیسی نہیں چھپائی. پالیسی عوام کو بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے اسماعیل صاحب, آپ کی جانب بڑھیں گے. سینئر صحافی اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر افغان امور ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اور اب جو پاکستان کے کردار کی بات ہو رہی ہے, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ افغان میں جو حکومت کی تشکیل ہے اس کے حوالے سے خصوصاً میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ابھی چل کیا رہا ہے, کس طریقے سے حکومت تشکیل دی جائے گی؟ جی, اس وقت تو بات چیت ہی چل رہی ہے افغانستان میں. پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کو ریکگنائز کرنا چاہیے. میرے خیال میں وی شوڈ ناٹ جمپ دا گن. جو پالیسی ہے اور جو ہماری ہسٹری رہی ہے طالبان کے ساتھ, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں بہت کاشسلی موو کرنا پڑے گا. دی اونلی لیوریج ایٹ دا مومنٹ ود پاکستان از دس ریکگنیشن. وہ بھی اگر آپ ایک ہسٹری ڈیسیژن لے کے ان کو کر دیں گے, اس کے بعد پھر پاکستان کے پاس کون سا لیوریج رہے گا وہ مجھے کوئی بتا دے. اس وقت اس سچویشن جو افغانستان کی ہے اٹ از فار فرام سیٹلڈ, بالکل سیٹلڈ نہیں ہے. طالبان قبضہ کر لینا سارے افغانستان پہ, کنٹرول کر لینا از ون تھنگ, اس کو مینیج کرنا, اس کو چلانا از اندر تھنگ. بال گیم آل ٹوگیدر. اس وقت جو سچویشن ہے, پولیٹیکل سچویشن ہے وہاں پہ, وہ بہت زیادہ فلوئڈ ہے. آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک جھنڈے کے ایشو کو لے کر جگہ جگہ پہ آج پروٹیسٹ ہوئے ہیں, فائرنگ ہوئی ہے, اور لوگ ڈیفائی کر رہے ہیں. دس از دی ایج آف سوشل میڈیا. اس وقت 1996 کے افغانستان میں اور 2021 کے افغانستان میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ میں کہتا بھی رہا ہوں کہ اس 20 سالوں میں ایک نئی جنریشن آف اربن ایجوکیٹڈ افغان جو ہیں وہ سامنے آئی ہے, جو بہت ووکل ہے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ووکل ہے. آپ نے دیکھا آج کابل میں بھی مظاہرے ہوئے, جلال آباد میں بھی ہوئے, اسد آباد میں بھی ہوئے, خوست میں ان کو کرفیو لگانا پڑا. تو سچویشن بہت زیادہ فلوئڈ ہے. آپ قبضہ کر کے, کنٹرول کر کے, حکومت بنا کے زبردستی اس کو آپ چلا نہیں سکتے. آپ کو لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا, لوگوں کی سینسٹیوٹیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو اگر آپ ایسی ہی پوسٹ میں جا کے اس کو ریکگنائز کر دیں تو آپ اپنے لیے کام ڈھونڈیں گے, کیونکہ پھر لوگ آپ سے ہی کہیں گے کہ آپ افغانستان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. کس چیز پہ آپ نیگوشیٹ کریں گے؟ تو ابھی میرے خیال میں جو طالبان کی طرف سے جو باتیں ہوئی ہیں, جو وعدے وعید ہوئے ہیں, اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. جو ان کی پولیٹیکل جو اس کے لیے جو بات چیت چل رہی ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ, وہ اس پہ عمل فوری میرے خیال میں جتنی جلدی اس کو یہ وائنڈ اپ کریں اور کوئی حکومت سامنے لے کر آئیں جو کہ کنسنسس حکومت ہو. آپ دیکھ لیں کہ نارتھ پنجشیر میں
وہ احمد شاہ ولی کے انہوں نے دوبارہ ریزسٹنس کا اعلان کر دیا ہے، اور جو بھی ہے وہ دے آر فلاکنگ اینٹی طالبان، وہ وہاں پہ دوبارہ. تو اس وقت اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ سچویشن، اٹ از فار فرام سیٹلڈ. ان کا ایک ڈیلیگیشن ناردرن الائنس کا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ کے ساتھ طالبان افغانستان کے اندر جو ہے وہ بات چیت ان کی چل رہی ہے. تو طالبان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے جو انڈر ٹیکنگ لی ہے کہ کنسنسس سے اور مشاورت سے وہ حکومت بنائیں گے، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ بزنس. میرے خیال میں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں بہت سوچ کے سمجھ کے، دوسرے ممالک بھی ہیں افغانستان کے، ہمارا بارڈر ہے لیکن دوسروں کا بھی ہے، ہمارا زیادہ ہوگا دوسروں کا کم ہوگا، لیکن سٹیکس سب کے ایکولی برابر ہیں. بارڈر کی لینتھ آپ کے سٹیکس کو نہیں کم کرتا. چائنا کا بھی سٹیک ہے، ایران کا بھی ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس کا بھی ہے، اور رشیا کا بھی ہے، دوسروں کا بھی ہے. تو یہ سچویشن اس طرح نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں، صرف ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف جو ہے تو اشرف غنی صاحب چلے گئے، اور پھر یو اے ای میں بیٹھ کے انہوں نے ویڈیو جاری کر دی کہ جی وہ آئیں گے. وہ آئیں یا نہ آئیں، اگر وہ دعویٰ کرے کہ جی وہ اب بھی پریزیڈنٹ ہیں، یو ول ہیو این ایشو. اب وہ ان کو کون ریکگنائز کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کیا کرتا ہے. اگر کچھ سمجھ لیں کہ کچھ ممالک ہے ان کو سمجھ لیں کہ وہ ریکگنائز کر لیں کہ جی بالکل ہم تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ، وہ گورنمنٹ بنا لیا ان ایگزائل. اب کیا کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ امر اللہ صالح سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ان کے، انہوں نے اپنا اعلان کر دیا کہ چونکہ ہمارے پریزیڈنٹ بھاگ گئے تو ہینس فورتھ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف افغانستان آئی ایم دا پریزیڈنٹ. عبداللہ صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں. اب سب چیزوں کو آپ کو بہت زیادہ لے کے جانا پڑے گا، بہت سپیڈ کے ساتھ، لیکن بہت بردباری کے ساتھ. اب پاکستان میرے خیال میں خود ایک اس میں پھنسا ہوا ہے، اور اس وقت کوئی ہیسٹی ڈیسیژن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں سب ساتھی موجود رہے گا. ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھارت نواز اشرف غنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کس طریقے سے یہاں سے گئے اور ابھی وہ کہاں پر موجود ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اور طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کو اس کے کچھ فوائد اگر کچھ ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ڈسکشن ہے وہ اس وقت جاری ہے. رستم صاحب، آپ کی جانب بڑھیں گے، اور اب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو طالبان وہاں پہ کنٹرول تو سنبھال چکے ہیں، فیصلہ سازی کے حوالے سے یہ مرحلہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا، کیا فیصلے ہو سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ سفارتکاری کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے، اس پہ کچھ ایڈ کر دیجیے گا. دیکھیے، مجلس شورا ان کی جو ہے وہی فیصلے کرے گی کہ حکومت کا ہیڈ کون ہوگا اور کن لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور طالبان سے باہر کن کن لوگوں کو ہم شامل کر سکتے ہیں کابینہ میں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ملا خونزادہ یعنی پریڈکٹیبل چینج، پریڈکٹیبل ڈیسیژنز، پریڈکٹیبل سسٹم کیا ان کے پاس ہے طالبان کے پاس؟ دیکھیے، سسٹم وہ بنائیں گے. گورننس سسٹمز تو کچھ افغانستان کے اندر موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن موجود ہے، گورننس سسٹمز موجود ہیں. کچھ کانسٹیٹیوشن میں وہ تبدیلی لائیں گے، کچھ گورننس سسٹم میں وہ تبدیلی لائیں گے. ان کی گورننس سسٹم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک 20 سال تک ان کے ہر صوبے میں شیڈو گورنر تھے، اور شیڈو گورنر کے ساتھ ایک شورا ہوتی تھی، اور وہ ان علاقوں کا انتظام سنبھالتے تھے جن پر ان کا کنٹرول تھا. وہیں سے وہ ٹیکس وصول کرتے تھے، وہیں وہ اسکول بھی چلاتے تھے، ڈسپینسریز، ہاسپٹل بھی چلاتے تھے، روڈ بھی وہ بناتے تھے، پانی کی اسکیمیں بھی وہ چلاتے تھے. تو وہ گورننس سسٹم تو ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا. ملا ہیبت اللہ خونزادہ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ حکومت میں ڈائریکٹلی وہ حکومت میں نہیں آئیں گے. وہ ایک سپریم اسپریچول ہیڈ کی حیثیت سے بواج کریں گے، اور باقی جو لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کابینہ میں شامل ہوں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو تاجک ہیں، ازبک ہیں، ترکمن ہیں، ہزارہ ہیں، ان سب کو نمائندگی دینی ہوگی. وہی انکلوسیو حکومت ہوگی، اسی کے سامنے سارے افغان انکلوسیو حکومت ہوگی. رستم صاحب، یہ ایڈ کیجئے گا اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کا جیسا کہ بھی ذکر کر رہے ہیں ہم، انہیں وہ کیا دے سکتے ہیں یا سٹیک ہولڈرز ان سے کیا لے سکتے ہیں. پلس یہ ایڈ کیجئے گا اس میں، کیونکہ ایک بڑا حصہ معاشی ملک چلانا آسان کام نہیں ہے. ایڈ کا ایک بہت بڑی اماؤنٹ آتی تھی، وہ اب ایڈ بند ہو چکی، جرمنی نے ایڈ بند کر دی، امریکہ نے ایڈ روک لی.
منجمد کر دی جو ان کے اکاؤنٹ سے. تو اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے, کس طریقے سے اب یہ معاملات آگے بڑھیں گے دونوں؟ دیکھیں یہ تو ابھی 3-4-5 دن کی بات ہے, 10 دن کی بات ہے. جرمنی بھی امید ہے کہ ایڈ ریزیوم کر لے گا. امریکہ کا کچھ مسئلہ بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سفر امریکہ اس لیے کرے گا کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ $1.5 ٹریلین ان کے خرچ ہوئے, 4,000 فوجی ان کے مارے گئے, 7,500 CIA کے کنٹریکٹر سیکیورٹی فورسز وہ لوگ مارے گئے, اتنا نقصان ہوا. 30 امریکن نے واپس جا کے امریکہ میں خودکشیاں کر دی فوجیوں نے. تو یہ سب قربانی تو انہوں نے دی ایک ناکام جنگ, انوینیبل جنگ کے لیے, جن کو ان کے اپنے جو جرنیل تھے جنرل ڈگلس لیوٹ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم افغانستان میں کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کہتا ہے کہ سب کچھ تو انہوں نے کیا. اب چین آ کے آرام سے ایک ڈومیننٹ اکنامک اور پولیٹیکل پاور کی طرف بیٹھ جائے گا. لیکن یہ چیز تو ایک دن ہونی تھی, یہ گولی تو ایک دن نگلنی تھی. یہ تو ایک دن ہونا تھا کہ چین اس علاقے کا ایک ڈومیننٹ پاور ہے اور بھی مزید طاقتور ہوگا. ٹھیک ہے رسول صاحب ساتھ ہی رہے گا. جنرل صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں, اور کیونکہ اشرف غنی صاحب جو کہ یہاں سے اڑ گئے, ابھی میں بریک سے پہلے جو میں ایک لفظ یوز کیا کہ بھارت نواز جو حکومت تھی, یہ صحیح ہے لفظ؟ آپ اس کو مانیں گے, اس کے ساتھ چلیں گے؟ پلس اور اب بھارت نواز جو وہاں سے حکمران تھے وہاں سے وہ اڑ چکے ہیں, وہاں سے وہ اب متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں. اب کیا اثر پڑے گا ہمارے تعلقات پہ, پاک افغان تعلقات, پاک بھارت, اس ٹرائی اینگل کو اگر ہم دیکھیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارا لیوریج کتنا بڑا ہے. یعنی اگر بھارت ہم سے راستہ مانگتا ہے سینٹرل ایشیا تک, اور افغانستان میں اگر امن آ جاتا ہے, تو ہمیں کیا یہ راستہ دینا چاہیے؟ اگر دینا چاہیے تو ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے؟ دیکھیے, عام طور پہ جب ہم بات کرتے تو جغرافیہ مد نظر نہیں رہتا ہمارے. پاکستان کی جغرافیہ دیکھیے, نارتھ ساؤتھ بھی دیکھ لیں, یہ وہ علاقہ ہے جو گزرگاہ تھی ساری دنیا کے لیے, چاہے انہوں نے افغانستان کی طرف سے آگے جانا تھا یا ادھر سے اس طرف آنا تھا. اب پاکستان وہاں پہ واقع ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہم بار بار کہتے تھے نا پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے, یہ اس کی امپورٹنس ہے. اس وقت آج کا پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں کے مقابلے میں میرا خیال اس وقت مضبوط ترین پوزیشن میں ہے. وہ اس لیے ہے کہ اب پاکستان اگر چاہے تو دنیا کو یہ وہی راستے ایک خاص معاہدے کے تحت دے سکتا ہے. پہلے تو دنیا ہم سے زبردستی ہمیں لپٹنا چاہ رہی تھی, سوویت یونین نے کی یہ, اب وہ حالت نہیں رہی. چین بھی یہ آپ سے کہہ رہا ہے, روس نے خود آپ سے یہ جگہ مانگی ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو جگہ چاہیے. ایران جو پاکستان کے ساتھ آج تک تعلقات بہت اچھے نہیں رہے تھے, ایران بھی بڑی اچھی طرح پاکستان سے بات کر رہا ہے ساری چیز میں. اب مغربی دنیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ بھئی اگر تو آپ نے افغانستان کے راستے تجارت کرنی ہے, اور ان کو تجارت چاہیے, خاص طور پہ یورپ, ان کو تیل چاہیے, ان کو گیس چاہیے, ان کو روس سے مل رہا ہے, ادھر سے ملے گا, ان کو اور بہت کچھ چاہیے, منڈیاں چاہیے ان کو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو اس وقت ایک بہت بڑی ایک کانفلکٹ جو ایٹ دی ٹاپ لیول چل رہی ہے, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے امریکن لیڈ سسٹم ان پلیس ہے, دوسری طرف چائنیز لیڈ سسٹم آپس میں, یہ اس وقت ٹکراؤ کی صورتحال میں ہے. اس میں پاکستان جس کے پلڑ میں اپنا وزن ڈالتا ہے وہ جو ہے نا سسٹم آگے بڑھنے کا چانس کو بڑھ جاتا ہے. پاکستان تو ہمیشہ سے ایک پلڑ میں رہا, ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے رہے. آج امریکہ خود وہ ریئلائز کر رہا ہے اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ پاکستان چین سے دور ہو جائے. پاکستان انکار کر دے, تو پاکستان کی لیوریج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. نمبر 2, تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیے, پاکستان کو ریکگنائز نہ کرنا بلکہ پاکستان کی مخالفت کرنا, اس کے بعد پاکستان پہ باقاعدہ حملہ آور ہونا. 2 دفعہ میجر پاکستان میں حملے ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارے والد نے ان کے خلاف جو تھی مسائل کرے. تو یہ ایک تاریخ تو ہے ہماری. اب وہی خطہ استعمال کون کر رہے تھے؟ وہ سوویت یونین, کمیونزم, اور یہ بھارت استعمال کر رہے تھے. بھارت کے تاریخی طور پر بھی افغانستان سے روابط ہم سے ہمیشہ بہتر رہی ہیں, سرپرائزنگ, حالانکہ کوئی جغرافیائی سرحد نہیں ملتی. اب بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جغرافیائی سرحد اس سے ملتی. کیسے ملتی ہے اسی کہ وہ واخان کوریڈور اور گلگت بلتستان کو اپنا حصہ قرار دے کے اپنے آپ کو وہاں پہ ملانا چاہ رہے ہیں. تو بھارت اب بدقسمتی پاکستان کی تو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ بھی ہم خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ بھارت نے ہمیشہ سے ہی پہلے سوویت یونین کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا تو افغانستان کا بیڑا غرق ہو گیا.
اب امریکہ کا وزن اس میں وزن ڈالا تو اب امریکہ اور بھارت اس کوارڈ کا حصہ، حالانکہ اس وقت آپ کو یو اے ای میں ان کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں بڑے اسٹرانگلی، اسرائیل بھی پہنچ چکا ہوا ہے، اور جتنے یہ ڈیزیڈنٹس ہیں جو سو کالڈ بھارت نواز ہے وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے جا کے. لیکن افغانستان کے اندر سے وہ لوگ جو باقاعدہ ہیلپ کر رہے تھے اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں، پاکستان مخالف ایجنڈے کو، اب وہ بہت کمزور ہو کے رہ گئے. یہ موقع ہے پاکستان کے لیے، یہ وہ لیوریج ہے جو پاکستان نے افغانستان پہ استعمال کرنے ہیں، یہ وہ لیوریج ہے جو ہم نے کسی اور کے ساتھ استعمال کرنے ہیں. دیکھیے اس میں طالبان ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سارا کچھ، یہ سب خیالی باتیں بہت ٹھیک ہیں. مفادات کی جنگ ہے اب بھی. اگر مفادات ہمارے آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، طالبان پاکستان کی بات بھی مانیں گے، پاکستان سے چل بھی جائیں گے، اور دنیا بھی پھر پاکستان کے ساتھ چلے گی. یہ موقع ہے پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے حبیب صاحب، مفادات کی جنگ کہہ رہے ہیں تو پاکستان کے مفاد میں؟ دیکھیے پاکستان کا تو مفاد بالکل ہے، اور پاکستان کا آج کا مفاد نہیں ہے، بلکہ ہم جنہیں کہتے ہیں نا مصور پاکستان، یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا افغانستان کو کہ از فساد او فساد آسیہ، کہ اگر یہاں پہ فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ 1933 میں جب ظاہر شاہ کے والد نادر شاہ تھے وہاں پہ، تو علامہ اقبال، سید سلمان ندوی اور حضرت راس مسعود، یہ سب لوگ، تینوں لوگ وہاں پہ گئے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ نادر شاہ کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کسی زمانے میں سامان تجارت اور لوگوں کی نقل و حرکت کے لیے بحری راستے اہم تھے، آئندہ آنے والے وقت میں خشکی کے راستے اہم ہوں گے. اور انہوں نے اس وقت نادر شاہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسے لوگ تیار کریں جو ان راستوں کو بنائیں، ان راستوں کی دیکھ بھال کریں، اور کیونکہ آگے چل کے آپ کے راستے ہی بہت امپورٹنٹ ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ آج سے یعنی 70 اور یعنی تقریباً 93 سال پہلے یہ خود علامہ اقبال نے نادر شاہ کو مشورہ دیا تھا. بات یہ ہے کہ اور ہمارا پاکستان میں بھی اسی طرح ہوا کہ جب 89 میں سوویت یونین واپس گیا تو ہمارے ہاں ہماری جو سٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو وسطی ایشیا ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑنا چاہتے ہیں. ہم نے ٹائپی کے بنیادی منصوبے پہ کام کر لیا ہوا ہے، ہم نے تاجکستان کے ساتھ منصوبے پہ کام کر لیا ہوا ہے، ہم اپنے ٹرکوں کے تجربے کر چکے ہیں کہ ہمارا ٹرک اگر ادھر جائے اور ادھر سے یہاں پہ آئے تو ہمیں راستے میں کیا کیا مشکلات ہوں گی. تو یہ ہماری ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سٹیٹڈ آبجیکٹیو ہے. اب پالیسی اور حکمت عملی کیا ہونی چاہیے یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے، مجھے اس میں لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر کچھ اس کے اندر وسعت پیدا کرنی ہوگی. ہمارے ہاں جو بالکل ایک ہے نا کہ ہر معاملے کو پہلے سیکیورٹی کا معاملہ قرار دینا اور اس کے بعد پھر اس کے کنڈیاں لگا کے اس کے اندر گفتگو شروع کر دینا، گفتگو بھی نہ کرنا، بس ایک الٹا سیدھا سا حل سوچ لینا جیسے 90s میں ہوتا رہا یا سوویت یونین کے مقابلے میں ہوتا رہا. اب ہمیں ایک اوپن ڈور پالیسی، اپنی پارلیمنٹ کو انوالو کریں، اپنی سول سوسائٹی کو انوالو کریں، جیسے اور پھر بہت سارے لوگ ہیں جن کے خود خیالات واقعات کے ساتھ چلتے ہیں. رستم شاہ بہمان صاحب ہیں یا غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج یہ کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. یہ ہمیں اس کو وسعت دینی ہوگی اپنی پالیسی میکنگ کو. ٹھیک ہے، اسے وسعت دینی ہوگی. اسماعیل صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی کچھ ایسے خدشات ہیں کہ کچھ مزید جو گروہ ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں جو کہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کون کون سے گروہ ہو سکتے ہیں؟ اس وقت تو پوٹینشلی ایشوز کئی جگہ سے اٹھ سکتے ہیں میرے خیال میں، لیکن موسٹ امیڈیٹ جو ایشو ہو سکتا ہے وہ پنجشیر سے ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پنجشیر میں آلریڈی انہوں نے جو گروپ ہے احمد شاہ مسعود صاحب کا، تو انہوں نے آلریڈی ریزسٹنس کا اعلان کر دیا. حالانکہ ان کے جو ہے بھائی ہیں وہ تو ادھر پاکستان میں ناردرن الائنس کا جو ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، ہی از ہیئر ان پاکستان، اور یہاں پہ بات چیت ان کی چل رہی ہے. تو امیڈیٹ پرابلم تو یہ ہے، لیکن اگر تو سچویشن اسی طرح فلوئڈ رہتی ہے اور طالبان جو ہے کوئی ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جو بات چیت چل رہی ہے کہ انکلوسیو ہو، سارے گروپس یا سارے جو ایتھنک گروپس ہیں جو بھی ہے اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، اس میں کنسنسس گورنمنٹ آتی ہے، تو پھر تو مسئلہ شاید حل ہو جائے. لیکن اگر یہ خدا نخواستہ نہ ہوا تو دیر ول بی پرابلمس فار طالبان. اور دوسرا یہ کہ اگر ان کی پالیسیز میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا دوسری جو انٹرنیشنل سینسٹیوٹیز ہیں وہ اس پہ بھی اگر عمل درآمد کسی وجہ سے نہ ہو سکے، کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں
کہ افغان طالبان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک ڈیلیما ہے. ان کی رینک اینڈ فائل جو 20 سال تک لڑی ہے, اتنی ساری قربانیاں دی ہیں, سارا کچھ کیا ہے, اس کے بعد اندر سے بھی ان پہ پریشر کافی ہوگا اور ہے بھی. اور دوسرا ایک انٹرنیشنل اس کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی میچورٹی آ گئی ہے ان پہ اور کافی سوجھ بوجھ آ گئی ہے. تو دونوں چیزوں کو وہ بیلنس آؤٹ کرنا آسان کام نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں اور اپنے رینک اینڈ فائل کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں. دوسرا, افغانستان کا جو اپنا وہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا لوگوں کو جو کہ بہت ووکل وائبریٹ ایک سوسائٹی 20 سالوں میں آئی ہے آگے, تو اس کو آپ نے ان کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا. تو مشکلات ہیں, یہ نہیں کہ سرماؤنٹیبل نہیں ہیں, لیکن دانش مندی کے ساتھ اور جتنی جلدی ہو سکے اس چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے. اب ایک جھنڈے کے ایشو پہ پرسوں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی, حالانکہ میرے خیال میں ان کے اسپوکس پرسن تھے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بڑا ایک بیلنس قسم کا جواب دیا. ان سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ جی جھنڈا کون سا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری جو تحریک ہے یہ اس کا جھنڈا ہے, افغانستان کے جھنڈے کے حوالے سے حکومت آئے گی تو وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا کون سا جھنڈا ہوگا. لیکن آج چونکہ ان کا انڈیپینڈنس ڈے تھا تو لوگ تو ایشو کو اٹھائیں گے, ایکسپلائٹ بھی کریں گے. اوبیسلی گروپس ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اسٹیکس ہیں, وہ تو کوشش کریں گے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا بڑی چیزوں کو اٹھا کے ان کو ایکسپلائٹ کریں اور طالبان کے لیے سچویشن اور خراب ہو اور ان سے زیادہ مزید غلطیاں ہوں. کیونکہ آفٹر آل طالبان اگر ڈسپلنڈ فورس ہے تو اتنی ڈسپلنڈ بھی نہیں ہے کہ آپ جس طرح ایک ریگولر آرمی کی طرح وہ نہیں بیہیو کرتی, اور نہ وہ پولیسنگ اور ملٹری دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں. وہ ابھی تک جو ہے وہ گوریلا وار فیئر میں لگے ہوئے تھے, ابھی ان کو پولیسنگ کا رول مل گیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں اس میں کافی ڈسٹرکٹ کو چلانا اور ملک کو چلانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو میرے خیال میں چیلنجز ہیں, اگر تو یہ پہ لے کے گئے تو میں جن صاحب سے سوال کرنا چاہوں. جن صاحب, یہ جو ہماری جو پہلے جو مجاہدین تھے ان سب کی عمریں جو جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑا تھا وہ سب 40s اور 50s کی پیدائش تھے, اور ان لوگوں یعنی آج گلبدین حکمت یار کو دیکھ لیں تو 70 سال 75 سال کے قریب عمریں ہیں. جو طالبان کی پوری اٹھان ہے دراصل یہ 60s میں پیدا ہونے والے یعنی لیٹ 60s میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں, اور اس وقت جو بہت سارے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ لیٹ 70s لیٹ 80s کے پیدا مطلب نوجوان قیادت ہے. تو کیا ان دونوں کو سمجھانے میں ہمیں سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کو تو سمجھانا بہت مشکل تھا, ایک وقت میں انہیں سمجھانا بھی بہت مشکل تھا. اب یہ جو ایک ینگ جنریشن ہے, کیا اس سے ہم زیادہ اچھا کمیونیکیٹ کر سکیں گے یا ہمیں اگین سینئرز کی طرف جانا پڑے گا؟ دیکھیے, اس سے بھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو ینگ جنریشن ہے, ابھی اگلے دن آپ نے انٹرویو سنا ملا برادر کا, جی میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جو 20 سال افغانستان نہیں گیا, جیل بھی کاٹی, گواٹانامو بے بھی رہے وہاں پہ, اس کے لیے ایسے بات کرنا میرے لیے حیران کن تھا, وہ کچھ کن بھی تھا میرے لیے, کیونکہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی اسی ایرا کے لوگ ہیں, تو ان لوگوں سے بات چیت بھی تھی, گپ شپ. یہ لوگ مختلف ہیں, ان کی سوچ مختلف ہے, یہ مختلف دور کی پیداوار ہیں, یہ مجھ سے اور آپ سے انٹرنیشنل انوائرمنٹس کو بہت بہتر سمجھ رہے ہیں. یہ پازیٹیو چیز ہے ہمارے لیے, یہ وہ چیز ہے جو مجھے کم از کم امید دیتی ہے کہ یہ لوگ جو آلریڈی اتنے آرگنائز طریقے سے آئے ہیں, آ کے بیٹھے ہیں یہاں سے, جنہوں نے پہلے نیگوسیشنز کی کوشش کی, خون خرابہ نہ ہو, اور یہ سب کچھ جو ہوا سارا کچھ, تو وہ قابل بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں. دوسرا, خوانوں میں یا پٹھانوں میں یا کہیں بھی آپ پنجاب کی پنچایت میں چلے جائیں تو فیصلے وہ کر لیتے ہیں, لیکن لگتا ہے ان کو ٹائم لگتا ہے. وہ بات چیت سے فیصلے کرنے کا ان میں ہمت بھی ہے, اختیار بھی ہے, کر بھی لیتے ہیں. تیسری جو سب سے اہم چیز جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے, دیکھیے افغانز اگر لڑ سکتے ہیں سوویت یونین کے خلاف, لڑ سکتے ہیں امریکہ کے خلاف, تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے والی طاقتیں تو موجود ہیں, ان میں افغان لوگوں کے اندر بھی موجود ہیں. تو وہ طالبان کو اندر سے سیٹل ہونے دیں گی, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے طاقتیں وجود میں نہیں آئیں گی. 3, تو پاکستان نے یہ جب آپ بات کر رہے تھے کہ وہ سمجھا سکتے کہ نہیں سمجھا سکتے,
یہ چیز جو ہے وہ طالبان سمجھ رہے ہیں. کیا ہم بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جیسا کہیں اگین ایکسپورٹ آف دیئر فلاسفی نہ شروع ہو جائے جیسے ماضی میں ہوا تھا. جی دیکھیں ہمیں ڈر خوف وہی ہے، ڈر میں خوف وہی ہے کہ دیکھیے ماضی کی ایک داستان تھی. ایران میں ریولوشن آیا، ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی ایکسپورٹ آنا شروع ہو گئی جی، اور اس کا مقابلہ آپ نے دوسری طرف سے دیکھ لیا. تو جب اس قسم کے ٹکراؤ ہوں گے تو وہ کام نہیں چلے گا. ٹھیک. پاکستان کے معاشرے کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایکسٹریم رائٹس بھی ہیں، ایکسٹریم لیفٹس بھی ہیں، لیکن میجورٹی مڈل گراؤنڈ پہ مڈل گراؤنڈ میں ہے. ہمیں یہ ایکسپیکٹیبل نہیں، مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ مجھے کوئی طالبان دوست مجھے کہ ایسی زندگی گزارو. ان کو بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دنیا کو بھی انہیں ٹائم دینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پروگریسو ملک ثابت اور کر پروو سکیں. کر سکیں، اپنے آپ کو بھی ثابت کر سکیں. اس حوالے سے جو ڈسکشن ہے وہ اس وقت جاری. ناظرین یہاں پر وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. حبیب صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گا اور آپ سے اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو افغان حکومت ہے اس کے کولیپس کی ایک بڑی وجہ کرپشن بھی ہے. دیکھیے جو امریکہ نے اتنے پیسے لگا دیے وہاں پہ اور بے پناہ پیسے، اور پھر ہمارے ہاں وہ ایک کہا جاتا ہے کہ وہ پنجابی کے محاورہ ہے کہ چوری دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز. مطلب یہ ہے کہ یا آپ اس کو فارسی میں کہہ لیں تو حرام آمد حرام رفت، کہ جس طرح پیسے آئے جس آسانی سے آئے اسی آسانی سے لوگوں نے لوٹے. اور اب تو بعض ویڈیوز ایسی چل رہی ہیں، ان کی ویراسٹی کے بارے میں تو اندازہ نہیں ہے، لیکن ڈسکوری یہ ہو رہا ہے کہ کمروں کے کمرے بھرے ہوئے ہیں ڈالروں سے. اس کا مطلب ہے یہ پیسہ کہیں عوام پر لگنا تھا، نہیں لگا. کچھ لوگوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، سٹف کیا پیسہ، اور اس کے بعد انہوں نے وہ پیسہ جب سٹف کیا تو پھر انہوں نے ظاہر ہے لشکر بھی اپنے ٹائپ کے بنائے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نے مثلا کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ہم 100 بندے بھرتی کروائیں گے فوج میں ایک بندہ بھرتی کروایا اور 99 لوگوں کے پیسے جو ہے وہ خود کھانا شروع کر دیے. تو اس طرح کی یعنی کتابوں میں تو فوج 1.5 لاکھ تھی، لیکن اصل میں جب فوج گنی گئی تو وہ شاید 1 لاکھ سے بھی یعنی چند ہزار کی فوج تھی. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوئی. اسلحہ باقاعدہ طور پر بیچ کے پیسے بنائے جاتے رہے. تو ایک تو یہ چیز اس پورے معاملے میں سامنے آئی ہے. جو پولیٹیکل سائنس کا سبق یہ ہے کہ جب آپ کرپٹ گورننس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ملک ڈی سٹیبلائز ہونا اس کا لکھا ہوا ہے. آپ اس کو زیادہ دیر تک چلا نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے یہ سبق تو پوری دنیا کے لیے بھی ہے اور پاکستان کے لیے بالخصوص ہے، جہاں پہ گورننس کا نظام کافی زیادہ کرپشن پلیگڈ ہے. تو ایک تو یہ ہمیں سبق حاصل ہوا ہے. دوسری بات یہ دیکھیے، اس میں میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اس صورتحال کا جب جائزہ لیتا ہوں تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ حامد کرزئی اور عبداللہ آج سے 10 سال پہلے ایسا لگتا تھا کہ یہ پاکستان کے دشمن نمبر 1 ہے اور افغانوں کے بھی دشمن نمبر 1 ہے. لیکن جیسے ہی طالبان نے افغانستان پر قبضہ اپنا یہ کنٹرول حاصل کیا ہے، ان دونوں نے ملک سے باہر نہ جا کے اپنا قد افغانوں کی نظروں میں بھی اور پورے خطے میں بھی بہت بڑا کر لیا ہے. اور اشرف غنی جس سے یہ توقع تھی کہ وہ آخری وقت تک اپنے ملک میں ڈٹا رہتا اور اور انہیں کہتا کہ جناب ٹھیک ہے، اب آپ میری گردن بھی حاضر ہے اور میں بھی حاضر ہوں، آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے، لیکن اب حکومت آپ کی ہے، جس کو آپ کہیں گے میں اس کے ساتھ دستخط کر کے چلا جاؤں گا. بات یہ ہے کہ وہ بھی یہ اس طرح کی دلیری نہیں دکھا سکا. تیسری بات ہمیں جو اس میں ابھی بہت بڑا کوشچن آگے یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی یہ تو فوجی ہسٹری افغانستان کی یہ بتاتی ہے کہ افغانستان کو سویپ کرتے ہوئے ایک دفعہ کابل تک پہنچ کر قبضہ کر لینا کوئی مشکل کام نہیں رہا. یہ تاریخ میں کئی بار ہو چکا ہے. اصل بات اس کو کنٹرول کرنے کی ہے، اس کو کنٹرول کیے رکھنے کی ہے. پاکستان کے اندر بھی کئی فاتحین جلال آباد ہوا کرتے تھے، کئی فاتحین کابل بھی ہوا کرتے تھے، وہ پھر ہینڈل نہیں کر پاتے. جنرل صاحب آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ فوج میں ایک نظم و نسق ایک ڈسپلن ہوتا ہے. اب چونکہ طالبان آ چکے ہیں، فوج کا ذکر کیا افغان فوج کا حبیب صاحب نے، مطلب اگر ہم ان کے نمبرز گنیں تو وہ کچھ اور تھے آن پیپر، بٹ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور نمبر تھے. اب جو طالبان ہیں کیا فوج کی ذمہ داری یہ نبھا لیں گے اور ان کا نظم و نسق وہ فوج والا وہ ڈسپلن ان میں ہوگا، وہ بنا پائیں گے؟ یہ دیکھیے طالبان کے بہت بڑے چیلنجز جو ہم بات کر رہے ہیں نا، حکومت سازی ہے، دنیا میں ایکسیپٹنس ہے، اور نمبر 2 اخوان عوام کو یہ تسلی دینا ہے، یہ امید دلانا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. اور تیسرا سب سے بڑا کام جو امپورٹنٹ ہے انسٹیٹیوشنز کو بنانا. فوج ایک دن میں نہیں بنتی. پھر وہ لوگ جو تو پتہ چلا 20 سال میں بھی نہیں بنتی. اچھا اب تو پتہ چل گیا 20 سال اور $3 میں بھی نہیں بنتی.
تو فوج کسی مقصد کے لیے بنتی ہے، فوج اس قوم کے بیچ میں سے قوم ہی بنتی ہے. فوج ایک انسٹرومنٹ ہے، فوج کوئی لہذا چیز نہیں ہے، اس قوم کا انسٹرومنٹ ہے. پھر یہ جو طالبان جو گزشتہ کئی صدیوں سے جن کے والدین بھی اسی میں سے گزر گئے، وہ لوگ تو ایک انڈسپلنڈ آرمی کے طور پر ہی کامیاب ہوئے. بالکل. ان کے ذہن میں فوج کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے. اس کو کسی ایک ڈسپلن کے تحت لانے میں ان کو وقت لگے گا. یہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ جو پوری عمر بندوق اٹھا کے بیٹھا رہے، آج اس کے پاس بندوق چلانے کے لیے کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پاکستان اگر قبول کرتا ہے، اگر ایکسیپٹ کرتا ہے طالبان کی حکومت کو، ہم اپنی مدد بھی پیش کر سکتے ہیں، پیشکش کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کو تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو رستم صاحب جو بات کر رہے تھے، پاکستان کو اخوانوں کی ہر اس چیز میں مدد کرنی چاہیے جو افغانستان کو اسٹیبلائز کرے. ایک انسٹیٹیوشنلائز سسٹم آف گورننس وہاں پہ آئے جو سب کے لیے فائدہ مند. پاکستان کو ہر اس فیلڈ میں ان کی مدد. حبیب صاحب، یہ سوال اگر آپ کے جانب بڑھوں گا کہ پاکستان کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ہر طریقے سے مدد کی ہے اور جنگی اسلحہ بھی دیا، تربیت بھی دی. اب جب حکومت آتی ہے طالبان کی تو ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی مدد کو پاکستان کی مدد پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو باہر سے آ کے گھر کے اندر کوئی پیسے دے یا آپ کا بھائی پیسے دے، ان دونوں میں فرق ہے. باہر سے آپ کو جو بھی ملے گا وہ قرض ہوگا یا اجرت ہوگی. جو بھائی آپ کو دے رہا ہوگا وہ نہ قرض ہوگا نہ اجرت ہوگی، بلکہ وہ آپ کا استحقاق ہی ہوگا ایک قسم کا. تو لہٰذا افغانستان کا مدد کے لیے ہمارے اوپر ایک خاص قسم کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے افغانستان کے اندر. وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ یہاں پر آئے. ہم نے پہلے اس وقت کہا جاتا تھا کہ ہم نے انصار مدینہ کا ایسا سلوک کیا ان کے ساتھ. وہ یہاں پہ آئے، وہ آج تک یہاں پہ ہیں، مہمان نوازی ہم نے کی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو بارڈر کا تصور افغانستان اور پاکستان کے بارے میں ہے نا، آپ اس پہ باڑ لگا لیں، اس پہ کچھ کر لیں، یہ بارڈر اس طرح کا بارڈر نہیں ہے جیسا انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل ایک سکے کے دو رخ ہیں، یہ ایک ہی ملک ہے. ہماری انڈیا کے ساتھ، ہمارے بہت سارے دوست اس سے شاید فلسافیکلی اختلاف کریں، ہمارے انڈیا کے ساتھ اتنے مشترکات موجود نہیں ہیں جتنی کامنالٹیز افغانستان کے ساتھ موجود ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ہمیں وہاں پہ خالی فوجی مدد نہیں کرنی، ہمیں وہاں پہ تعلیم میں مدد کرنی ہے، ہمیں وہاں پہ بچوں کو پڑھانے میں مدد کرنی ہے، ہمیں صحت میں مدد کرنی ہے، ہمیں ان کے ادارے بنانے میں، ادارے میں خیر بنانے میں تو ہم بھی کچھ ہر معاملے پہ مدد کرنی اچھے نہیں ہے، لیکن بہرحال جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ان کے لیے بنا لیں، شاید افغان اچھا پرفارم کریں. ٹیک لینا چاہتے ہیں اس پر. اسماعیل صاحب، پاکستان کس طریقے سے اب افغانستان کی مدد کر سکتا ہے؟ ایسے کون کون سے شعبے ہیں؟ اور فوج کے حوالے سے تو ظاہر ہے جو ڈسپلن ایک لانا ہے، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں طالبان کی حکومت کو، تو اب ہمارا اس کے بعد کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان تو ملٹیپل اس سے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے. اب ڈپینڈ تو اوبیسلی اسی پہ ہوگا کہ وہاں پہ ایک کنسنسس کی گورنمنٹ ہو، ایکسیپٹیبل ہو، سب کو ہو، تو پاکستان اس میں مثبت کردار ادا سکتا ہے، ڈیوائسو نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ میں کافی پاکستان نے کوششیں کی. آپ نے بات کی ملٹری ٹریننگ کی، پاکستان نے پولیس کی ٹریننگ میں آفر کی، اور یہاں پہ ان کے کچھ لوگ انیشلی بھیجے بھی تھے اور ملٹری ٹریننگ کی آفر کی تھی، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. انسٹیڈ انہوں نے اپنے فوجی جو ہے انڈیا بھجوا دیے. وہاں پہ ان کی ابھی بھی ان کے کچھ بندے وہاں پہ انڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں، انڈر ٹریننگ ہے، لیکن وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں. تو ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کابل سے، میں آپ کو پشاور کا بتا دوں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو فار میڈیکل ٹریٹمنٹ دیٹ ٹریول آل دا وے فرام کابل ٹو پشاور. بالکل. اور ان کی فیملیز بھی یہاں پہ ہے، ٹریڈ کافی سارا اس کی گنجائش ہے. تو کئی چیزوں میں اچھا، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہاں سے جب دیور ریفیوجیز ہیئر، انہوں نے تعلیم یہاں سے کی، یہاں سے پڑھے لکھے لوگ کھلاڑی یہاں سے کھیل کے گئے، ان کے کمیٹی یہاں سے فیکلٹی گئی ہے افغانستان میں اور وہاں پہ لوگوں کو پڑھایا، کیونکہ شروع میں تو کافی ان کو پرابلمس تھی. تو پاکستان کین ہیلپ ان ویری ویری بگ وے، پرووائڈیڈ یہ کہ وہاں پہ گورنمنٹ ہو، اسٹیبل ہو اور اوپن ہو. اس طرح نہ ہو کہ جس طرح پہلے تھا اشرف غنی. حالانکہ میرے خیال میں کارزائی صاحب کی حکومت پھر بھی بہتر تھی، دے ور لسننگ، لیکن اشرف غنی صاحب کی حکومت بالکل ایک دوسرے سائڈ پہ چلے گئی تھی، دوسرے ٹینجنٹ پہ. تو آئی جسٹ ہوپ کہ تھنگس گیٹ بیٹر. پاکستان اوبیسلی کین ہیلپ اے لاٹ. ٹھیک ہے حبیب صاحب، آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں، خصوصاً امریکہ، وہ ہمیشہ سے پاکستان کو ڈو مور کہتا ہے، اور اب اس ساری صورتحال میں
ہم سے کیا مطالبہ ہوگا عالمی برادری کا، خصوصاً امریکہ کا؟ یہ مجھے پوچھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ہمیں ڈو مور کہے گا. اس کی وجہ جیسے جنرل صاحب نے ابھی کہا نا کہ امریکہ کا پرابلم اس وقت پاکستان یا یہ خطہ نہیں ہے، ان کا پرابلم زیادہ اسٹریٹجک نوعیت کا ہے کہ وہ چائنا کو کیسے کنٹین کریں. چائنا جو ایک پوری دنیا کا انڈسٹریل ہب بن چکا ہے، یہ حیثیت کبھی یورپ اور امریکہ کو حاصل تھی. یورپ اور امریکہ اس طرح کی اسٹریٹجک اہمیت واپس دوبارہ کیسے حاصل کریں، یہ اب ان کا بہت بڑا پرابلم ہے. تو اسی طرح جو بائیڈن نے جو تقریر کی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ ٹرمپ نے دیکھ لیں تو ٹرمپ نے بھی ایکچولی یہی کہا کہ ہم امریکہ کو دوبارہ عظیم تر بنائیں گے. اوباما نے کہا کہ ہم فوج بلائیں گے، ہم دوبارہ امریکہ کو عظیم تر بنائیں گے. تو لہٰذا ان کے معاملات انٹرنل ہیں. اب باہر جو کچھ بھی ہوگا میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپٹکس ہوں گی. یہاں پاکستان کو کہا جائے گا کہ جناب آپ ایسا نہ کریں جی، ایسا نہ کریں، یہ کر لیں وہ کر لیں. میرا خیال ہے کہ اب پاکستان پہ اس طرح کے اثرات شاید امریکہ کے نہ ہوں افغانستان میں، بشرطے کہ افغانستان میں ایک اسٹیبلٹی آ جائے اور افغانستان کے ارد گرد کے سارے ملک افغانستان کی حکومت کو اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو پاکستان کے اوپر امریکی اثر و رسوخ میرا خیال ہے کہ 10-0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حبیب صاحب آپ کا، اسماعیل صاحب آپ کا، جنرل ڈائریکٹر غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین، دنیا اسپیشل سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.